ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق الله رب العالمین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات ذرا سے آگے تشریف لیں، ادھر آ جائیں۔ جو بچے پیچھے ہیں لوگ، کم سے کم انہیں ہمیں دیکھنے کا تو موقع ملے، قریب آ جائیے آپ لوگ۔ مجھ سے پہلے ہمارے نوجوان فاضل مقرر جناب ڈاکٹر ادریس صاحب ندوی کا بڑا حسین خطاب آپ سماعت کر رہے تھے، اور زندگی کے مختلف گوشوں پر آپ نے مختصراً بڑی حسین روشنی ڈالی۔ مگر سیرت النبی کا یہ جو 12 روزہ پروگرام آپ لوگوں نے طے کیا ہے، یہاں کے ذمہ داروں نے طے کیا ہے، آج آخری پروگرام ہے، اور مجھے مختصر عرض کرنے کی اور دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ایک ہماری زندگی کا ایک بڑا حساس مسئلہ ہے میاں بیوی کے مسائل۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو اس بات پر ہو جائے۔ ہماری جو خواتین بہنیں اور بیٹیاں ہیں، ان کو اپنے شوہروں کا احترام، ان کے حقوق معلوم ہو، اور جو مرد ہیں ان کو ان کی بیویوں کے حقوق بھی معلوم ہو کہ اگر ہم نے بیویوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا تو کیا سزا ملے گی، اگر عورت نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی، حق تلفی کی، بدزبانی کی، بدکلامی کی تو ان کو کیا سزا ملے گی۔ میری بہنیں توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے 2 عورتوں کو مثال اور نمونے کے طور پہ پیش کیا، اور مومن مرد و مومنہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کو نمونے کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے کافرو، ہم تمہیں 2 ایسے اللہ کے نیک بندوں کی بیویوں کی بات بتاتے ہیں کہ جو دونوں کے دونوں اللہ کے نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی۔ حضرت نوح پیغمبر، انسانوں کے سیکنڈ نمبر کے فادر، ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، انسانوں کے دوسرے باپ۔ جب پوری دنیا فنا کر دی گئی، غرق کر دی گئی، اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو تقریباً 80-85 لوگ موجود تھے، انہی سے پوری دنیا قائم ہوئی، اور باقی جتنے لوگ تھے اللہ نے سب کو غرق کر دیا تھا، اس لیے ان کو ابو البشر ثانی، سیکنڈ نمبر کے باپ کا خطاب ملا ان کو۔ تو حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط یہ بھی پیغمبر ہیں، یہ حضرت نوح کے بھانجے تھے۔ ان دونوں کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نمونے کے طور پہ پیش کر رہا ہے کہ یہ دونوں بیویاں فخانتاہما، اپنے شوہر جو پیغمبر تھے ان پیغمبروں کے ساتھ ایمانی خیانت کی، کردار کی خیانت نہیں۔ کیوں؟ کیا کوئی بھی دنیا میں نبی ہو، پہلے کافر عورتوں سے نکاح جائز تھا، تو نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سیفٹی کی ذمہ داری لی ہے۔ تو ان دونوں عورتوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ ایمان میں خیانت کی کہ اپنے شوہروں پر ایمان نہیں لائی، ان کے حکموں کی تعمیل نہیں کی، اور نتیجہ یہ ہے کہ پیغمبر کی بیوی ہونے کے باوجود جہنم میں جانے والوں کے فہرست میں ان دونوں عورتوں کا نام درج کر دیا گیا۔ قیل ادخلا النار مع الداخلین، اے فرشتوں جہنم میں جانے والوں کی فہرست میں ان دونوں پیغمبر کی بیویوں کا نام لکھ لو۔ میری بہنیں غور کریں، میری بیٹیاں، کہ اگر کردار پاکیزہ نہیں ہے، عقیدہ پاکیزہ نہیں ہے، اعمال پاکیزہ نہیں ہے، تو چاہے وہ پیغمبر کی بیوی ہو، یا عالم دین کی ماں ہو یا بیوی ہو، یا عالم دین کی بہن ہو یا بیٹی ہو، اگر کردار پاکیزہ نہیں ہے تو معافی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی، جو دنیا کا سب سے بڑا شیطان، ہم اور آپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں یار یہ تو بالکل فرعون ہو رہا ہے، یہ تو بالکل فرعون ہو گیا، کہتے نہیں کہتے، مثال کے طور پہ ابھی تو بالکل فرعون بن گیا، یعنی ظالم، جابر، قاتل،
بدمعاش بد کردار کو مثال میں کہتے ہیں یہ تو بالکل فرعون ہو رہا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا شیطان بدمعاش فرعون تھا، جس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں دنیا کا سب سے بڑا خدا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ ان کے نکاح میں حضرت آسیہ آئیں، اور حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں بچپن سے پلے بڑھے، جوان ہوئے، اللہ نے نبوت عطا کی، اور یہ حضرت آسیہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں، اور شوہر کا ڈنکا بج رہا ہے کہ شوہر کہہ رہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم مجھے اپنا شوہر بھی مانو اور مجھے اپنا خدا بھی مانو۔ تو آسیہ نے کہا نہیں، میں آپ کو شوہر تو مان سکتی ہوں، خدا نہیں مان سکتی ہوں۔ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں، توحید کی تعلیم ان کے پاس تھی۔ وہ اکثر و بیشتر جب کنگھا کرتی تھی، عورتیں عموماً کنگھا چوٹی کرتی ہیں، تو جب کنگھا کرتی تھی تو کنگھا اگر گر جاتا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا باسم رب موسیٰ کے نام سے کنگھا اٹھاتی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اپنی مانگ نکالتی۔ تو فرعون بہت ناراض ہوتا کہ تم یہ کیا کہتی ہو، بسم اللہ باسم رب موسیٰ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کیا کہتی ہو، میں خدا ہوں، مجھے کہو۔ صاف انکار کر دیا۔ میری بہنیں بیٹیاں اور آپ غور کریں، بادشاہ کی بیوی، کہاوت مشہور ہے کہ جب سائیں بھائی کوتوال تو پھر ڈر کاہے کا۔ شوہر بادشاہ ہے، بادشاہ کی بیوی جب خدا پر ایمان لے آتی ہے، نہ اس کو بادشاہ کا محل اچھا لگتا ہے، نہ بادشاہ کی بادشاہت اچھی لگتی ہے، نہ ان کی حکومت اچھی لگتی ہے۔ خدا کی توحید کا نشہ ایسا غالب آیا کہ حضرت آسیہ کو فرعون کے کارندوں نے شہید کر ڈالا۔ ان کے دونوں ہاتھ چومیخہ ان کو گاڑ دیا گیا، دونوں ہاتھ دیوار میں ٹھوک دیے گئے، موٹی کیل کر ٹھوک دیے اس طریقے سے، دونوں پیروں میں کیلیں ٹھوک دی، ٹس سے مس نہیں ہو سکتی، اور ظالموں سے کہا کوڑے برساؤ۔ کوڑے برسانے لگے، وہ کھالیں پھٹ گئی، خون سے لہو لہان ہو گئی حضرت آسیہ، مگر وہ بھی ایمان کی اتنی سچی اور پکی پختہ یقین والی تھی، کہنے لگیں کہ تر شروع ہو کہ تو مجھے گالی ہزار دے، تر شروع ہو کہ تو مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے تلخی اتار دے۔ میں خدائے واحد کی ذات پر ایمان لائی ہوں، مر جانا مجھے پسند ہے، مگر کسی کافر کو خدا بنانا مجھے پسند نہیں۔ فرعون نے کہا کہ پتھر مار کے ختم کر دو۔ جیسے ہی پتھر اوپر پھینکا گیا، اللہ سے دعا کرنے لگی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب اپنے پاس میرے لیے جنت میں گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملی، اور فرعون اور اس کے کارندوں، اس کے بھکتوں کے ظلم سے مجھے بچا لے، ونجنی من القوم الظالمین، اے اللہ مجھے اس ظالم قوم سے بچا لے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت پتھر ان کو مارا گیا تھا شہید کرنے کے لیے، پتھر آ رہا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھول دی، جنت دیکھ لی، اس وقت انہوں نے دعا کی تھی، شہید ہو گئی۔ کافر کی بیوی اگر ایمان سلامت ہے، توحید سلامت ہے، کردار پاکیزہ ہے، تو اللہ مصر کے محل میں رہتے ہوئے اذیت ناک سزا پاتے ہوئے اللہ نے 7ویں آسمان پر اس عورت کی پکار سنی اور اللہ نے شہادت کا مرتبہ اسے عطا کیا۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے عزیز بہنوں، بیٹیوں، اپنے کردار کو پاکیزہ بناؤ۔ قیامت کے روز نہ شوہر کام آئے گا، نہ اولادیں کام آئیں گی، نہ ماں باپ کام آئیں گے، نہ خاندان کام آئے، کوئی کام نہیں آئے گا کسی کے۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، دیکھو قیامت کا ہولناک منظر ایسا ہوگا کہ جس میں بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگے گا، اولادیں والدین کو دیکھ کے بھاگیں گی، والدین اپنی اولادوں کو دیکھ کے بھاگیں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِیہ، اس روز ہر ایک دوسرے سے بے نیاز نظر آئے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، لگتا ہے ایسے جیسے پہچانتے نہیں کہ ابا تھے، اماں تھے، یہ بیوی تھی یا یہ شوہر تھے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ لہذا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دار العمل عطا کیا ہے، اس دنیا میں بسایا ہے کہ تم نیک کام کرو، ہم تمہاری آخرت کو بہتر کر دیں گے۔ دنیا میں اگر گناہ کرو گے، جرم کرو گے، سزا کا انتظام ہی تمہارے لیے۔ لہٰذا ہم آج اپنی گفتگو ختم تو کریں گے، 5-10 منٹ آپ سے تھوڑا لینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے گھروں کے جو الجھے ہوئے مسائل ہیں، اولاد نافرمان، بیوی نافرمان، شوہر ظالم، کم سے کم ان کو اپنے حقوق کا پتہ چلے کہ اگر ہم نے شوہر کے ساتھ نافرمانی کی تو کیا سزا ملے گی، شوہر یہ جان لے کہ اگر ہم نے بیوی پر ظلم و زیادتی کی تو ہمیں کیا سزا ملے گی۔ پہلے ہم خواتین کی طرف سے آتے ہیں۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری خواتین غور سے سنیں، شوہر کا ادب، احترام، عزت، حرمت، محبت کا اظہار کرنا یہ عورت کی دینی ذمہ داری، شرعی ذمہ داری ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں مولوی ہوں، مرد ہوں، تو میں مردوں کی وکالت کر رہا ہوں، عورتوں پر زبردست پریشر ڈال رہا ہوں، نہیں، حاشا وکلا۔ نبی سب کے ہیں اور سب کے لیے نبی نے ہدایات دی ہیں۔ مرد کا مقام عورت کے مقابلے میں برابر ہے۔ حالانکہ زندگی کے اندر مرد اور عورتیں، میاں بیوی دونوں زندگی کے 50% پارٹنر ہیں۔ نہ بیوی شوہر کی غلام ہے اور نہ شوہر بیوی کا غلام ہے، دونوں زندگی کی فیلڈ میں برابر کے پارٹنر ہیں، مگر اللہ نے مرد کو ایک درجہ فوقیت دی ہے تاکہ مرد کا پریشر باقی رہے، مرد عورت قابو سے باہر نہ ہو، کنٹرول کا طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں سنیں اور اپنی زندگی کو دنیا ہی میں جنت نشاں بنائیں۔ آقا نے فرمایا کہ لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد، اگر دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، یعنی اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدے کریں، مگر سجدہ چونکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے شوہروں کو سجدہ تو نہ کریں مگر اپنے شوہر کی تابعداری، فرما برداری، اطاعت شاری اور دلداری کریں۔ شوہر اگر غم زدہ ہو تو غم کو کھینچ لیں، پیار سے، محبت سے، ناز و انداز سے، اچھے اخلاق سے، میٹھے بول سے تسلی دے کر، جس طرح ازواج مطہرات نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی۔ تو یہ مرد کا مقام ہے۔ دوسری حدیث، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک بڑا انعام، بڑا حسین گفٹ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، تحفے کی بشارت سنائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بالہا، میری عورتیں، بہنیں، بیٹیاں غور سے سنیں، آپ کا مقام کتنا بلند ہے، اللہ نے بھی بلند کیا اور رسول اللہ نے بھی آپ کو اتنی بڑی عزت دی ہے جتنی بڑی عزت دنیا کے کسی مولانا، مفتی، حاجی، نمازی اور جماعتی کو بھی اللہ نے یہ فضیلت نہیں دی ہے۔ دیوبند کے مفتی کو بھی اتنی بڑی فضیلت نہیں دی ہے، جامع ازہر کے شیخ الحدیث کو، امام کعبہ کو، امام مدینہ کو بھی اللہ نے یہ فوقیت نہیں دی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو دی ہے۔ کیا کہا آقا نے؟ ہماری بہنیں اور بیٹیاں غور سے سنیں، فرمایا جو عورت 5 وقتہ نماز ادا کرے، آپ کرتی نہیں کرتی ہیں یہ آپ جانیں، مگر جس نبی کی امت میں ہیں، جس نبی کی سیرت کو سننے کے لیے یہاں آئی ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ 5 وقتہ نماز ادا کریں، تب یہ انعام ملے گا آپ کو۔ جو عورت 5 وقتہ نماز ادا کرے، رمضان کے فرض روزے رکھے، اپنی عزت و آبرو کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی تابعداری، فرما برداری کرے دنیا کے اندر، تو قیامت میں کون سا گفٹ ملے گا؟ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اے نیک عورت، نماز پڑھنے والی، روزہ رکھنے والی، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی اور شوہر کی تابعداری کرنے والی عورت، تم جنت کے جس گیٹ سے جانا چاہو چلی جاؤ۔ جنت کے 8 گیٹ ہیں، کتنے ہیں؟ 8 گیٹ ہیں جنت کے، جہنم کے 7، اور جنت کے 8 گیٹ ہیں۔ کسی مولانا، مفتی، حاجی، نمازی، مفسر، مفکر، محدث، کسی کو یہ ڈگری نہیں ملے گی کہ جنت کے جس گیٹ سے جانا چاہے چلا جائے۔ یہ ہماری عورتوں کو اللہ اس کے رسول نے مقام مرتبہ دیا ہے کہ اگر یہ چاروں کام کرتی ہیں، 5 وقت نماز ادا کرتی ہیں، رمضان کے فرض روزے رکھتی ہیں، سال میں ایک بار 1 مہینہ ہے، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، گناہ نہیں کرتی، نہ آنکھوں سے، نہ کان سے، نہ زبان سے، نہ جسم سے، عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، اور اطاعت بالہا، اپنے بال کی، اپنے شوہر کی اطاعت، فرما برداری اور دلداری کرتی ہیں، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تم جنت کے جس گیٹ سے جانا چاہو چلی جاؤ۔ کسی مولانا، مفتی، حاجی، نمازی کو یہ ڈگری نہیں ملے گی، ان کے لیے سنگل گیٹ ہے۔ نمازی ہے تو باب الصلاۃ، روزے دار ہے تو باب الصیام، زکوٰۃ دینے والا ہے تو باب الزکوٰۃ، حج کرنے والا ہے تو باب الحج۔ باب کے معنی دروازے، گیٹ کیا آتے ہیں؟
یہ اپنے اپنے گیٹ سے جائیں گے، لیکن یہ عورت جس نے یہ چاروں کام کیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، عزت افزائی ہوگی، تم جنت کے جس گیٹ سے جانا چاہو جاؤ، کھاؤ پیو موج کرو، اب کوئی غم نہیں، سارے غم غلط کر دیے گئے۔ آپ اندازہ کر لیں کتنا بڑا انعام ہے۔ تو لہٰذا ہماری خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اور ایک بد دعا سناتا ہوں کہ جو عورت دنیا میں اپنے شوہر کے ساتھ بد کلامی، بد زبانی، ناشکری، نافرمانی اور ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے، شوہر پر جبر حاصل کرنا چاہتی ہے، تو جنت کی جو حوریں ہیں جو اس مرد کے نکاح میں قیامت کے روز ملیں گی، وہ عورتیں کہتی ہیں لا توزی قاتلک اللہ، خدا تو رب تیرا بیڑا غرق کر دے، مت ستا اس کو، یہ تیرے پاس 60 70 100 سال کا مہمان ہے، پھر تو میرے پاس آئے گا، یہ میرا ہونے والا پتی ہے، میرا ہونے والا شوہر ہے، میری آنکھیں ان سے ٹھنڈک حاصل کریں گی، ان کی آنکھیں مجھ سے ٹھنڈک حاصل کریں گی، قاتلک اللہ، خدا تیرا بیڑا غرق کرے، خدا تجھے ہلاک کرے۔ تو اپنے شوہر کے ساتھ یہ بد کلامی، بد زبانی، بد لگامی، بد اخلاقی مت کرو، اپنے شوہر کی تعظیم کر۔ لہذا ہماری جو خواتین ہیں جو نئی نسل کو پروان چڑھا رہی ہیں، وہ نئی نسل اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہیں کہ میرا باپ میری ماں کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کرتا ہے، گالم گلوج، ماں بہن سب کرتا ہے۔ عورت اپنے شوہر کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، تو تکار کے ساتھ بد کلامی، بد زبانی کرتی ہے، تو ان کی بیٹیاں وہی دیکھتی ہیں، اور جب اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے تو وہی آئٹم لے کے جاتی ہے سسرال میں، اور سوتی جس طرح میری ماں نے میرے باپ کو دبنگئی کر کے غلام بنا لیا تھا، ایسے ہی میں بھی اپنے شوہر کو غلام بنانے کی کوشش کروں گی۔ وہ بھی وہی فارمولہ اختیار کرتی ہے جو اس نے ماں کو دیکھا تھا۔ لہذا میری پیاری بہنیں، میری بیٹیاں اپنی آخرت کو بھی بہتر کریں اور اپنی دنیا کو بھی سنواریں، اپنے شوہر کا احترام کریں۔ یہ تو عورت کے تعلق سے ایک بات تھی۔ دوسری بات، ہم مرد بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ بیوی ہماری غلام ہے، اس کے باپ نے ہمارے ہینڈ اوور کر دیا، اب وہ میری پیر کی جوتی ہے، میں جیسے چاہوں استعمال کروں۔ نہیں، بیویاں ہماری غلام نہیں ہیں، سکون قلب ہیں۔ اللہ نے ہدایت دی قرآن میں، من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے یہ بیویاں کہ جن سے تم سکون قلب لتسکنوا الیہا، تم ان سے سکون قلب حاصل کرو، وہ تم سے سکون قلب حاصل کریں۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے تم دونوں کے دلوں میں فداکاری، جانثاری، ہمدردی، غمگساری اس طرح ڈال دی ہے کہ اگر شوہر کو کچھ ہو جائے تو بیوی اپنے سارے زیورات بیچ کر قربان کر دیتی ہے، اور اگر خدا نہ کرے پہلو بدل جائے اور بیوی پر کوئی آفت آ جائے تو شوہر اپنی پوری زندگی کمائی کو بیوی پر لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن جو بیویاں ہمارے اور آپ کے حصے میں آئی ہیں یا عقد میں آئی ہیں، نکاح میں آئی ہیں، وہ ہماری آپ کی غلام نہیں ہیں، بہت صاف کہہ رہا ہوں۔ مگر ہماری خواتین یہ نہ کرے کہ کل سے چولہا ڈاؤن اسٹرائک کر دیں کہ اب ہمارے ذمہ کچھ نہیں، نہ ہم کھانا پکائیں گے، نہ چائے پلائیں گے میاں جی کو، اب خود نوکرانی لائیں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ یہ بیویاں آپ کے لیے جانثار ہیں کہ آپ کے ایک اشارے پر بیگم چائے پینے کو جی چاہ رہا، جی سرکار ابھی لائی، ابھی حاضر۔ یہ فرما بردار بیویوں کا کردار ہے۔ لیکن ہم مردوں کا کردار اپنے بیویوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ بس 2 حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حکیم ابن معاویہ القشیری وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ایک سوال کیا، بہت غور سے سنیں مرد، اور خاص کر جو بوڑھے حضرات ہیں وہ زیادہ توجہ سے سنیں۔ بڑھاپے کا سہارا اولاد نہیں ہوتی ہے، بڑھاپے کا سہارا بیوی ہوتی ہے۔ سماجی زندگی میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر بوڑھا بوڑھی ہیں، اگر شوہر مر گیا تو بوڑھی عورت اپنی زندگی گزار لیتی ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر بوڑھے کی بیوی مر گئی تو اس بوڑھے کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ ایک ایک گلاس پانی کو ترستا ہے، کیونکہ بیٹا اور بہو اپنے کمرے میں آرام کریں، باپ کو کھانسی آئے، بخار آئے، دیکھ لیا ٹھیک ہے، ورنہ یوں آئے سر جھکا کے نکل گئے آفس، وہاں سے آئے سر جھکا کے شریمتی کے چرنوں میں چلے گئے، باپ نے دوا کھائی کہ نہیں کھائی، باپ کو سکون ملا کہ نہیں ملا، باپ کی حالت کیا ہے۔ آج کل کی اولاد اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ لہذا بیوی اللہ کی امانت ہے۔ بیویوں کے ساتھ ہم مردوں کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ حضور سے
صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجت احدنا علیہ، غور سے سنیں آپ حضرات، اور اپنے گھر کو جنت نشاں بنا دیں آپ، بیوی آپ کے حق ادا کرے، آپ بیوی کے حقوق ادا کریں، دیکھیں دنیا میں حسین جنت کا نظارہ نظر آئے گا۔ بوڑھیوں کے ساتھ اور احترام کا معاملہ کریں، وہ بہو سے چوٹ کھائی ہوئی ہوتی ہیں، بیٹوں سے چوٹ کھائی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اگر شوہر اس کی دل بستگی کرتا ہے تو عورت اپنے آپ کو بہت سیف سمجھتی ہے، خوش نصیب سمجھتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہمیں بتائیں کہ ہم پر ہماری بیویوں کے کیا حقوق ہیں۔ آج مرد عورت دونوں کی عدالت یہاں موجود ہے، دونوں کی باتیں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں، نہ آپ اپنی بیویوں کو بلیک میل کر سکتے ہیں اور نہ عورتیں اپنے شوہروں کو بلیک میل کر سکتی ہیں۔ دونوں کے حقوق رسول نے بتا کر گھریلو سمسیاؤں کا سمادھان کر دیا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمیں بتائیں کہ ہم پر ہماری بیویوں کے کیا حقوق ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اردو میں کہہ رہا ہوں، ہم پر ہماری بیویوں کے کیا حقوق ہیں۔ نہ تو شادی سے پہلے ہم معلوم کرتے ہیں، نہ شادی کے بعد ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بس پڑھے لکھے ہیں یار، اتنا تو دنیا جانتی ہے بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، نہیں جانتے۔ ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، وکیل سب ہو گئے، مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے ہماری نسلیں بالکل ناآشنا، نہ لڑکیوں کو پتہ ہے اور نہ لڑکوں کو پتہ ہے۔ آقا نے فرمایا جیون ساتھی کی بات کر رہے ہو، بیوی کے بارے میں پوچھ رہے ہو، بیوی تمہاری شریک زندگی ہے، دونوں برابر 50% پارٹنر ہو ایک دوسرے کے، دونوں ایک دوسرے کا جواب ہو، لہذا تم پر یہ حق ہے ان تطعمها اذا طعمت۔ بڑے حسین بول ہے، آقا کے 5 بول ہیں۔ ان تطعمها اذا طعمت، بیوی شریک زندگی ہے، جس معیار کا کھانا تم کھاؤ اپنی شریمتی کو کھلاؤ۔ یہ نہ ہو کہ تم تو عالمگیر ہوٹل میں، جہانگیر ہوٹل میں جا کر لکھنوی بریانی یا کلچے نہاری کھاؤ اور بیگم سے کہہ دو بیگم تم دال روٹی آلو کا بھرتا بنا کے کھا لینا۔ کبھی کبھار تو چل سکتا ہے، عادت مت بنانا۔ نبی نے فرمایا جو تم کھاؤ، اگر آپ گئے ہوٹل میں کھانے کے لیے کلچے نہاری، کریم یا ٹنڈے کے کباب کے ہاں، تو بیگم کے لیے بنوا کے لائیے، یہ انصاف کی بات ہے۔ آپ نے تو مزے لے لیے، زبان کے چٹخارے لے لیے، اور شریمتی آپ کی بیچاری دال روٹی پر قناعت کر رہی ہے۔ ان تطعمها اذا طعمت، تم پر تمہاری بیوی کا یہ حق ہے کہ جس معیار کا تم کھاؤ، جیسا تم کھاؤ ویسا بیوی کو مت کھلاؤ، کیونکہ ہم ہارٹ کے مریض ہیں، ہمیں ڈاکٹر نے کہا ابلا کھاؤ۔ اب گھر میں ابلا کھانا پکا، بیگم سے کہہ دیا بیگم اللہ کے رسول نے فرمایا جیسا تم کھاؤ شریمتی کو بھی کھلاؤ، لہٰذا ہم بھی ابلا کھائے تم بھی کھاؤ۔ ارے بھیا تم بیمار ہو، تم کھاؤ، شریمتی بیچاری کیوں کھائے گی؟ جس معیار کا، جس اسٹینڈرڈ کا کھانا تم کھاؤ اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، یہ شریک زندگی کا حق ہے۔ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جس معیار کے کپڑے تم اپنے لیے بنواؤ، جس اسٹینڈرڈ کے کپڑے تم اپنے لیے بنواؤ اپنی شریک زندگی کے لیے بنواؤ۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ تو 10,000 کا سوٹ پہنیں اور شریمتی سے کہہ دیں تم نخاس چلی جانا جمعرات کو یا سنڈے کو، وہاں سے کانپور کے ٹکڑے آتے ہیں، کٹ پیس آتے ہیں، 250-300 میں ایک سوٹ بن جائے گا تمہارا، لے آؤ۔ یہ نوٹنکی نہیں چلے گی۔ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، کھلے الفاظ ہیں آقا کے۔ گھر میں حالات کیوں نہیں بنتے ہیں کہ مرد میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تو تو، مرد صرف اپنی ہی خدمت چاہتا ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اسے توفیق نہیں ملتی۔ تو جس معیار کے کپڑے تم اپنے لیے بنواؤ، بیوی تمہاری زندگی ہے، زندگی کی پارٹنر ہے، اس معیار کے کپڑے اس کو بھی دو، کیونکہ وہ تمہاری عزت ہے۔ کہیں بھی جائے گی تو تمہارا کپڑا مولانا تو 3 پیس اور 10,000 کی شیروانی میں ہے، اور بیوی کو بالکل بھگن بنا کے رکھا ہے، چمارن بری نظر آ رہی ہے۔ یہ سب نہیں چلے گا۔ جس معیار کے کپڑے تم بنواؤ، اگر 5,000 کا سوٹ تم بنواتے ہو تو کم سے کم 4,000 کا سوٹ یا ساڑی جو بھی پہنتی ہو ان بیگم کو بھی دلواؤ، تب دونوں پہیے برابر چلیں گے، ورنہ ڈس بیلنس ہوگا خاندان، خاندانی نظام، اولادیں برباد ہوں گی۔ تیسرا پیراگراف، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ۔ ہم مردوں میں گندگی یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ بیوی ہماری پیر کی جوتی ہے، اس کے ماں باپ نے بیاہ دیا، جیسے چاہیں اس کو استعمال کرے۔ اگر اس نے جواب دیا بدتمیز خبیث، تیری یہ ہمت، جواب دے رہی ہے، زبان لڑا رہی ہے مجھ سے، دنا دن شوٹنگ، جوتم گھسم محکم لات، فاعلات فاعلات فاعلات، پوری غزل دہرانی شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ کو اللہ نے زبان دی ہے بولنے کی، بیوی کو زبان نہیں بولنے کی۔ دونوں 50% زندگی کے پارٹنر ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جتنا حق آپ کا بیوی پر ہے، بیوی کا حق اتنا آپ پر ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ نے مردوں کو ایک درجہ فوقیت
سربلندی دی ہے تاکہ ان کا پریشر باقی رہے، عورتیں اپنے مردوں کے قابو میں رہے، ورنہ مرد ادھر آفس گیا، شریمتی نے برقع اٹھائے وہ بھی گھومنے کے لیے چلی گئی، یہ نہیں ہوگا، شوہر قابو میں رکھے گا۔ تو تیسرا پیراگراف کیا ہے؟ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، خبردار کوئی مرد اپنی بیوی کے چہرے پہ تماچے مت مارے۔ ہمارے یہی ہوتا ہے، بات کرے دم سے تپڑ مارا، وہ بیچاری سناٹے میں آ جاتی ہے، ایسا زوردار زناٹے دار تماچا مارا کہ سر چکرا جاتا ہے۔ اللہ کی صورت کو بگاڑنے کا حق دیوبند کے مفتی کو بھی نہیں، جہانگیر کو بھی نہیں، عالمگیر کو بھی نہیں، حاجی کو، نمازی کو، قاضی کو، دنیا کے کسی فرد بشر کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ کی حسین بنائی صورت کو تھپڑ مار کر کے بگاڑ دے، حرام ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کر، ان کے چہرے پہ تماچے مار کر ان کی حسین خوبصورت شکل کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرو، اللہ کو یہ عمل پسند نہیں، یہ بیوی کا حق ہے۔ چوتھا پیراگراف وَلَا تُقَبِّحْ، بڑے حسین بول ہے، چھوٹے چھوٹے بول ہیں۔ وَلَا تُقَبِّحْ، دیکھ اپنی بیویوں کے ساتھ بد کلامی مت کرنا۔ ہمارے یہاں لکھنؤ کے اندر 6 طرح کی زبانیں چلتی ہیں، بیوی کے ساتھ تو ہر طرح کی 6 زبانیں جیسے چاہو، جوتم غصہ مکملات، پوری غزل دہرا دی جاتی۔ فرمانی وَلَا تُقَبِّحْ، شریک زندگی ہے، تمہاری زندگی کی شرافت ہے کہ تم اچھے شوہر بنو، شریف بنو، شریف مردوں کا شعار نہیں کہ عورت کے ساتھ گالم گلوچ اور ماں بہن کو بے آبرو کرے، وہ آپ کی زندگی میں آئی ہے۔ آپ اگر کوئی بات ہے تو میاں بیوی آپس میں نمٹ لیں، آپ غصے میں اتنے دیوانے پاگل ہوئے کہ بیوی کی ماں اور بہن پورے خاندان سب کی عزت برباد کر دی۔ وَلَا تُقَبِّحْ، خبردار اپنی بیویوں کے ساتھ بد کلامی، بد زبانی، گالم گلوچ مت کرنا، یہ شریف مردوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو حاجی صاحب کو اگر غصہ آ جائے، نمازی صاحب کو غصہ آ جائے تب تو پھر وہ آسمان اٹھا لیتے ہیں، اور خاندان کی کوئی آبرو نہیں بچتی سسرال والوں کی، ان کو تو بے آبرو بنا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں، بے آبرو مت کیجیے آپ۔ بیوی شریک زندگی سکون قلب ہے، ان کو اپنے لیے عذاب نہ بنائیے۔ وَلَا تُقَبِّحْ، 4 آئٹم ہو گئے، جس معیار کا تم کھانا اپنی شریمتی کو کھلانا، جس معیار کے کپڑے تم پہننا اپنی بیوی کو پہنانا، بیوی کے چہرے پہ تماچے مت مارنا، اور بیوی کے ساتھ گالم گلوچ، بد کلامی، بد زبانی مت کرنا۔ اور نمازی ہو تب تو بہت بڑا جرم ہے، پڑھا لکھا آدمی ہو تو اور جرم ہے، جاہل گوار کر لے تو چلو بھیا وہ جاہل ہے یار، ہو گیا غلطی ہو گئی، لیکن باشعور آدمی کرے یہ تو بڑا جرم ہے۔ اور آخری بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، گھریلو میٹر کو لے کر، بچوں کو لے کر، ساس بہو کو لے کر، نند بھاوج کو لے کر، دیورانی جٹھانی کو لے کر، مشترک فیملی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ تنفو تو لگا ہی رہتا ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی ایسی بات اونچ نیچ ہو جائے تو ہم مرد تو سمجھتے ہیں کہ عورتیں پیر کی جوتی ہیں، رات میں 1 بجے دھکے دے کے گھر سے باہر نکل، میرے گھر سے چل جا، کہاں جائے گی؟ اس کے ماں باپ نے آپ کو امانت کے طور پہ دیا تھا، اور آپ ذرا سی بات پر دھکے مار کر کے رات میں 1 بجے نکال رہے ہیں، کس کے گھر میں جا کے قیام کرے گی؟ فرمایا وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اگر بیوی سے کچھ ناخوشگوار حالات پیدا ہو جائیں تو ایک ہی گھر میں زندگی گزارو، نہ تم نکلو کہ ٹھیک ہے تم ہی کرو میں گھر سے نکل گیا، ارے کیوں نکل گیا یار، تمہارا گھر ہے، اور نہ بیوی کو نکالو، آج نہیں کل پرسوں 2 روز 4 روز کے بعد اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر کر دے گا، پھر زندگی گاڑی پٹری پہ آ جائے گی، اللہ حالات کو خوشگوار کر دے گا۔ یہ 5 آئٹم ہیں عورتوں کے حقوق، ہم مرد نہیں جانتے، ہم تو جانتے ہیں کہ بس عورت کو یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، چاہے ظلم کرو کچھ کرو، ماں باپ نے بھی ادب کون دیکھنے آتا، اگر ماں باپ مر گئے تب تو بیچاری کا کوئی پرسان حال نہیں، شوہر اس کی عزت و آبرو کا، جان کا، مال کا، ہر چیز کا ذمہ دار ہے، اور ہر ایک ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور حدیث میں آیا کہ جو مرد، غور سے سنیں، جو مرد اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، ناروا سلوک کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، بات بات پر اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، قیامت کے روز اللہ رب العالمین میدان محشر میں بطور سزا کے ان کے دونوں مونڈھوں میں سے کوئی مونڈھا ٹیڑھا کر دے گا، وہ یوں ہوگا چاہے یوں ہوگا، میدان محشر میں اسے گھمایا جائے گا۔ اتنی بڑی ذلت و رسوائی دنیا کی اور کچھ ہو نہیں سکتی ہے، جہاں اولین آخرین سب جمع ہو اور شوہر پر ظلم کرنے والے مردوں کو کھلے عام سزا دی جائے۔ اور آخری حدیث، آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا
احسنہم خلقا، تم میں کامل ایمان والے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم اخلاقا، تم میں پکے سچے ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو اخلاق کے دھنی، اپنے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، وہ کامل ایمان والے ہیں۔ وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ، اور تم میں سب سے اچھا مرد، سب سے اچھا شوہر وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے جہاں غلاموں کے حقوق ابھی مولانا نے بتائے، زید بن حارثہ کا واقعہ سنایا، جب غلاموں کے حقوق طے کر دیے تو کیا میاں بیوی جو جیون ساتھی ہیں ان کے حقوق رسول اللہ نہیں طے کریں گے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں مردوں کے اور سارے حقوق ہیں، مگر ٹائم ہو گیا ہے، مجھے دعا کرنی ہے، تو یہ حصہ ذرا تشنا تھا تو میں نے سوچا کہ ذرا اس کو پر روشنی ڈال دوں تاکہ ہماری خواتین اپنے شوہروں کا دل سے احترام کریں، ان کی غربت پر ان کو ذلیل نہ کریں، ہائے میرا تو مقدر پھوٹ گیا، میرے ماں باپ نے کسی نے گھوڑے کے ہاتھ میرے ساتھ میری شادی کر دی، یہاں تو پیٹ بھر کے کھانا نہیں، قاعدے کپڑے نہیں، گھر میں فریج نہیں، کولر نہیں، اے سی نہیں، ٹی وی نہیں، بس یہی شکوے شکایت آج کل کی عورتوں میں ہے۔ نبی نے فرمایا کہ جو عورتیں اپنے شوہر کی غربت کا خیال کر کے ان کا احترام کریں، خدمت کریں، عزت کے ساتھ زندگی گزارے، تو اللہ رب العالمین اس کے درجات بہت بلند فرمائے گا۔ لہذا ہماری خواتین اپنے شوہروں کا احترام کریں، اپنے بچوں کے سامنے اپنے شوہر کے ساتھ کوئی بدزبانی بدکلا، اگر کوئی بات ہے تو میاں بیوی اکیلے گھر میں نمٹ لیں، کہہ سن لیں، دل کا بوجھ ہلکا کر لیں، لیکن اپنی اولادوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے شوہر کے ساتھ بدزبانی، بد کلامی، بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کریں، اللہ کو یہ پسند نہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ جو عورت مر جائے اس حال میں کہ اس کا شوہر راضی ہو، دخلت الجنہ، وہ عورت جنت میں جائے گی، اور جو عورت مری اس کنڈیشن میں کہ جب اس کی موت آئی اس وقت اس کا شوہر اس کی نافرمانیوں سے ناراض تھا، تدخل فی جہنم، وہ جہنم میں جائے گی۔ شوہر کا یہ مقام مرتبہ ہے، لہذا ہماری عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ احترام کا برتاؤ کریں، اور ہمارے مرد جتنے ہیں، بیوی چاہے 70 سال کی بوڑھی کیوں نہ ہو، ان کی دلداری، دل بستگی، حسن اخلاق، محبت کے جذبات، جانثاری کا انداز ان کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر آپ باہر مونگ پھلی کھا رہے ہیں تو اپنی بیگم کے لیے بھی 100 گرام مونگ پھلی لے کے جائے، بیگم یہ لے لو، ہم نے مونگ پھلی کھا لی، یہ تمہارے لیے لے کے آئے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں کہ آپ تو آرام سے باہر کلچے نہاری اور ٹنڈے کباب دبا کر کے آئیں، کچھ لوگ چوری کر کے کھاتے ہیں۔ گھر آئے، بیوی نے کہا کہ مولانا کھانا کھا لیا، ارے جی نہیں چاہ رہا ہے، طبیعت نہیں دو رہا ہے، ارے بے ایمان تم تو پہلے ٹھوس کے آئے ہو ٹنڈے کباب یا کے گھر سے، ہوٹل سے، اور یہاں بیوی سے کرو کہ جی نہیں چاہ رہا ہے، پیٹ میں کچھ گرا نہیں ہے، کہہ دو کہ ہم بریانی کھا کے آئے ہیں، ٹنڈے کباب کھا کر کے آئے ہیں، یہ سب فراڈ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں 12 روز میں ہوئی ہیں، دین کی، اخلاق کی، ایمان کی، کردار کی پاکیزگی کی، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو قبول فرمائے، اور ہم آپ مردوں کو اور اپنی خواتین کو مبارکباد دیتے ہیں اس بات کے لیے کہ آپ نہ ہلدی لگے نہ پھٹکری رنگ چوکھا، کچھ خرچہ نہیں، مسجد کے ذمہ داروں نے اور آل انڈیا مسلم انٹلیکچول سوسائٹی کے ذریعے سے یہ جو 12 روزہ پروگرام، درس قرآن، درس دین، درس شریعت، درس ایمان کا جو پیغام آپ کو ملا ہے، بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ۔ جب بھی آپ کو اس طرح کی کوئی دعوت دی جائے، ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ درس قرآن شروع کیا ہے، آپ تمام بہنیں اور مرد اگر اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو درس قرآن میں شریک ہوں۔ درس قرآن سے ایمان ریچارج ہو جاتا ہے، جس طرح بیٹری ڈاؤن ہو گئی آپ نے چارجنگ پہ لگا دیا، بیٹری فل ہو گئی، اب امریکہ، دنیا، جرمن، جاپان جہاں چاہو بات کرو، 10,000 1 لاکھ کا موبائل ہے، اگر اس میں کرنٹ نہیں ہے بیکار ہے۔ لہذا اسی طرح ایمان بھی خراب ہوتا رہتا ہے، گندے کردار، گندے اعمال، گندے بول، جھوٹ جھپاٹ، بے ایمانی، مکاری سے ایمان گندہ ہوتا ہے۔ لہذا ایمان کی گندگی کو دور کرنے کے لیے قرآن ہی حسین نسخہ ہے جو دل کی گندگی کو دور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن حضرات نے، ذمہ داروں نے، عمار صاحب نے، ان کے تمام ساتھیوں نے، احباب نے، مسجد کے ذمہ داروں نے یہ جو پروگرام کیا، یہ لکھنؤ کا اکلوتا پروگرام ہے۔ میں رات میں بھی تھا پروگرام میں، صبح دوپہر میں بھی پروگرام میں تھا، لیکن اتنا حسین، اللہ کے گھر میں اللہ کی باتیں ہوں اور کوئی خرچ نہ آئے، سب کو سکون اطمینان کے ساتھ دین کی شریعت کی باتیں سننے کا موقع ملے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
انتظام کرنے والوں کی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے، اولاد میں، کاروبار میں، زندگی کے ہر فیلڈ میں ترقی عطا فرمائے، اور جتنے مرد و خواتین یہاں شریک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شرکت کو قبول فرمائے، دین کی حمایت نصیب فرمائے، دین کا دائی، دین کا شیدائی یا دین پر عامل بنائے، اور دین اسلام کے مطابق، فرمان نبی کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔